الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے علم سے بہرابر فرمائے. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے دین کے علم سے دور نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں علم کا نور عطا فرمائے اور جہالت کے اندھیروں سے بچائے. علم ہی ہے جو بندے کو رستہ دیتا ہے، علم ہی ہے جو رہنمائی دیتا ہے. اور اللہ تعالی کے انعامات میں، نعمتوں میں بڑا ترین انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے دین کا علم دے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی خیر خواہی چاہتا ہے، جس کی بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کا فقہ عطا فرما دیتا ہے. پیسے چیزیں یہ نہیں کہا، اسے دین کی فقہ مل جاتی، اسے دین کی سمجھ آ جاتی ہے. جس کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ چاہ لے، جس کی بھلائی اللہ کو مقصود ہوتی، اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، اسے دین کے مسائل، دین کا علم. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. کیا خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگتے ہوں گے. ویسے بھی چچا کے بیٹھے تھے اور کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے. اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما کہ قرآن جانے. پھر مفسر قرآن کون بنے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے اپنے دل کے ساتھ لگا کے، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے. جو دعا دی وہ یہ تھی اللہ ان کو قرآن کا علم دے. ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو یہ بنا دے، اللہ اس کو وہ بنا دے، اللہ اس کو فلانا بنا دے. کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کے لیے دین مانگتے ہیں. حافظ عبدالسلام صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں بھی اسکول پڑھنا چاہتا تھا مگر میرے ابا جی کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے. پھر ساری زندگی اسی پہ لگایا. کہتے میں نے پہلا سبق باہر سے نہیں پڑھا، میرے ابا جی نے پڑھایا. صرف بھی گھر میں پڑھی، نحو بھی گھر میں پڑھی. کہاں دیپال پور کا ایک گاؤں بھٹا محبت، وہاں سے بھیجا رنگ محل اندرون لاہور میں مدرسہ تجوید القرآن. کہتے وہاں مجھے چھوڑ کے قرآن حفظ کر، وہاں سے اکاڑے سے نکالا، رنگ محل اندرون لاہور میں بھیج دیا، یہاں قرآن حفظ کر. کہتے مجھے اسکول کا بہت شوق تھا، میرے استاد مجھے شعر سناتے اور ایسی ایسی شاعری آتی تھی ماشاءاللہ. مگر باپ کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہ دین سیکھیں، دین پہ چلیں، دین کا کام کریں. کہتے میں مدینہ یونیورسٹی میرا داخلہ ہو گیا، ابا جی نے کہا کام کرنا ہے، نہیں جانا وہاں بھی.
हालांकि लोग कितनी ख्वाहिश करते हैं कि दीन पढ़ने के लिए, मगर वो कहते थे मैंने तुम्हें यहां पढ़ाना है और यहां काम करना है। मुझे एक आदमी कहने लगा, किसी ने बताया मुझे कि हाफिज साहब इंसान थे, कभी कभी भूल भी जाता है बंदा। फजर की जमात कराते हाफिज अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह मरकज तैयबा मुरीद के में, और अब्बा जी पीछे बैठे होते हाफिज मोहम्मद साहब अबुल कासिम। गलती आती तो पूरी जमात में उनके शागिर्द बैठे, लोग बैठे, ऐसा डांटते कि स्पीकर में आवाज आती थी डांटने की, तेरी गलती क्यों आई। जो मां बाप अपने बच्चों को दीन सिखाते हैं उनके बच्चे दीनदार बनते हैं। जिनको इसकी फिक्र ही ना हो कि मेरा बच्चा जो पढ़ता पढ़े, रिजल्ट कार्ड दुनिया के देखते हैं, सनदें, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफियां दुनिया की देखते हैं। कोई हर्ज नहीं दुनिया की पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई हर्ज नहीं। पहले दीन तो सिखाएं, कुरान तो सिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दुआ बता रहे हैं, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दे ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कौन सा इल्म दिया? दो इल्म थे, फरमाया एक मेरे अल्लाह का कुरान है और दूसरे मेरी हदीस है, मेरा अमल है। जब तक इसको पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। दो ही चीजें हैं, एक कुरान है और एक हदीस है, एक अल्लाह का हुक्म है और एक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम अपने लिए और अपनी औलादों के लिए इस कुरान और हदीस को पसंद कर लें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी इस तरह। इब्ने उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में था और ख्वाब में सोते सोते मुझे किसी ने दूध का प्याला पेश किया और मैंने वो दूध पिया। इतना पिया कि उस दूध की ताजगी मेरे नाखून में दिखाई देने लगी। ख्वाब है। इतना दूध मैंने पिया कि उस दूध का असर, उसकी ताजगी मेरे नाखून में थी। और फिर जो दूध बचा मैंने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया, उनको दे दिया। तो सहाबा ने पूछा इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस दूध की ताबीर क्या है? तो क्या जवाब दिया? इल्म। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया वो दूध था, का इतना मिला कि मेरे नाखून से उसकी ताजगी दिखती थी, और जो बचा तो मैंने उमर को दे दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब लोगों ने पूछा तो क्या बताया? इल्म। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को आमिल बनाते, हुक्मरान बनाते। किताबुल इल्म ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा कि सरदार बनने से पहले, हुक्मरान बनने से पहले समझदार बनो। हमारे और समझदार बनने से मुराद क्या? इल्म हासिल करो। यहां सारी हुकूमत के इल्म होंगे, अल्लाह का इल्म नहीं आएगा, कुरान का इल्म नहीं होगा। आज भी अल्लाह करे कि हम समझ जाएं कि हमारे मसाइल का बुनियादी मसला यह है कि हम कुरान के इल्म से दूर हैं, हम हदीस के फहम से दूर हैं। कभी IMF के पीछे, कभी किसी मुल्क के पीछे, कभी किसी मुल्क के पीछे, कभी किसी तरह मसले हल होते हैं। कभी मसले हल नहीं होंगे। मसलों का हल यह है कि हम अल्लाह के दीन पे आए। तो सैयदना उमर फरमाते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सरदार बनने से पहले समझदार बनो। फिर इसकी तशरीह इमाम बुखारी ने की कि इल्म हासिल करो। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको आगे लेके चलते हैं, कहते हैं सरदार बनने के बाद भी इल्म पढ़ो, क्योंकि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की अक्सरियत वो थी जिन्होंने बुढ़ापे में इल्म हासिल किया। हमारे ना अक्सर बापों की ख्वाहिश है कि बच्चे पढ़ जाएं, खुद नहीं पढ़ते। और जी अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हमने क्या पढ़ना, मोबाइल ही मोबाइल। हाफिज अब्दुल सलाम साहब की एक बात मैंने कल परसों पढ़ी, कहने लगे कि सोशल मीडिया के ऊपर तकरीर कर रहे थे। कहते सोशल मीडिया की मिसाल आजकल ऐसे है जैसे कोई नदी पर क्या पानी पीने के लिए, और नदी उस बंदे को बहा के ले गई। मकसद था पानी पीना, जरूरत पूरी करना, उससे दावत का काम करना, मगर वो नदी का जोर ऐसे आया कि पानी नहीं पिया, खुद ही उसमें बह गया।
आज हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है? हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं कि मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है? मगर जिन्होंने काम किया, मैंने हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह उनकी जुबान से बड़ी दफा सुना कि घर का जानवर बेच के भी अगर लैपटॉप लेना पड़ता तो ले लो, इसमें मकतबा शामिला कर लेना। लाखों रुपए की किताबें तुम नहीं खरीद सकते, एक कंप्यूटर खरीद लो और उसके जरिए से हदीसें पढ़ो। जब देखते कंप्यूटर में लगे हदीसें ढूंढ रहे हैं। जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे, कहते फतहुल बारी मैंने खरीदनी थी, किताबों से मोहब्बत थी, पैसे नहीं थे, तो बीवी भी अल्लाह की वली थी, क्या नेकी उनकी। तो बीवी से कहा फतहुल बारी खरीदनी, मैंने सही बुखारी की शरह खरीदनी है। फिर ये जो आज हदीस लिखी है फतहुल इस्लाम, ये फतहुल बारी से लिखी गई, उसमें से बहुत सारी चीजें उससे ली गई। और आप सब ने लिखा, माशाल्लाह लिखते हैं कि इमाम इब्ने हजर ने भी कहीं पे यह नहीं किया कि किसी का हवाला लिखा और उसका नाम नहीं लिखा। और हाफिज साहब की भी तफसीर को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, जिसका जो जहां से मिला है उसका नाम लिखा है। हमारे ये मुजल्ले वाले बताने लगे कि हाफिज साहब के मजमून आए, हमने एक दो जगह तब्दीली की, किसी की कोई बात डालनी, कहा जिसकी बात डालनी उसका नाम लिखो, मेरे नाम के साथ किसी की चीज नहीं लिखनी। कोई उनकी चीज में इजाफा करता, कहते मौलवी साहब आप लिख ला, मेरी लिखनी उसे छेड़ना। और खुद अगर किसी का हवाला लिखा है, फिर पूरी दयानतदारी के साथ उसका नाम लिखा है कि यह मैंने फलां की तफसीर से लिखा है, यह फलां का हवाला है, यह मैंने फलां जगह से पढ़ा है। वल्लाह जो लोग काम करते हैं, जिनकी दावत में तासीर होती है, उनका किरदार बहुत मजबूत होता है। तो कहते मैंने अपनी अहलिया से कहा कि मैंने फतहुल बारी खरीदनी, तो उन्होंने अपना जेवर दे दिया। कहते मैंने जेवर बेचा और फिर जाके मैंने किताबें खरीदी। किताब से मोहब्बत, पढ़ाई से मोहब्बत। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। या अल्लाह इन आयतों की तो हमें समझ अता फरमा दे। अल्लाह के बंदों में से जो अल्लाह से डरते हैं वो कौन है? सिर्फ जानने वाले। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही। हर कोई कहता है मैं अल्लाह से डरता हूं, हर कोई कहता है मुझे अल्लाह का बड़ा खौफ है, मेरे अंदर बड़ा तकवा है। अल्लाह ताला ने हद लगा दी, अल्लाह ताला ने उसूल बयान फरमा दिया कि मेरे बंदों में, अल्लाह के बंदों में जो मुझसे डरने वाले हैं वो सिर्फ वो हैं जो जानते हैं। मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में जो इल्म रखते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, जिनको अल्लाह का तकवा है। मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अजीज, बेशक अल्लाह ताला तो सब पर गालिब है, गफूर बख्शने वाला है। इतनी बड़ी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आलिम बने और अपने बच्चों को आलिम बनाए। जिंदगी इसमें लगाई। हाफिज साहब मोहतरम 50 साल जिंदगी, 77 ईयर्स की, 77 साल की, 27 साल पढ़ने में लगाए हैं, 50 साल पढ़ाने में लगाए हैं। आधी सदी पढ़ाया, आधी सदी पढ़ाया, आधी सदी पढ़ाया, और किसी एक दिन छुट्टी नहीं की। उनका बेटा मुझे उस दिन कहने लगा, मैं आपको शुरू में एक बात बताऊं, अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफा कर दे। कहते जिंदगी भर ये मामूल था कि एक पारा रोज सुनाते थे, छुट्टी नहीं की कभी, एक पारा जुबानी सुनाते थे। बहुत सारी वीडियोस उनकी कुरान पढ़ने की चल रही हैं आजकल। तो कहने लगे कि उनका बेटा अब्दुर्रहमान भाई मुझे बताने लगे कि कहते मैं छोटा था, सारे घर वाले पीछे रहते थे, मैं और मेरी वालिदा यहां पे और हाफिज साहब, हम 3 लोग मुरीदकी में होते थे। रमजान के दिन होते, मैं भी, मेरी अम्मी भी हाफिजा, मैं भी हाफिज, छोटी उम्र में, हाफिज साहब तो थे ही। हम दोनों अम्मी को रमजान का कुरान सुना देते, अम्मी कहती मेरा सुनो, तो हाफिज साहब को नींद आ जाती, सोते सोते में सुनते, और मेरी अम्मी फिर नाराज होती थी, दोनों कुरान सुना लेते, मेरा क्यों नहीं सुनते। या अल्लाह ये घर हमें भी अता फरमा कि बेटा भी कुरान सुना रहा है, बीवी भी कुरान सुना रही, खामद भी कुरान सुना रहा है।
کہتے ہیں ہمیں لاڈ سے کہتے تھے وہ ہے تسی انج دے جے، مگر اللہ نے مجھے چاروں بیٹے حافظ دیے۔ حافظ دیے کہ عالم دیے؟ چاروں بیٹے عالم، چاروں بیٹے حافظ، چاروں بیٹے استاد، چاروں بیٹے خطیب۔ بیٹے تو اللہ نے ہمیں بھی دیے ہیں، چار بیٹے عالم، چاروں ہی حافظ، چاروں ہی خطیب، چاروں ہی استاد۔ کہتے ہیں تسی انجی ہے، پر اللہ نے میرے انج دے بھی حافظ کرتے۔ کہتے ہیں کہ عید کا دن اس عید پہ، تو میں نے کہا ابا جی آج قرآن کی چھٹی کر لی ہے؟ کہتے آج ہی تو پڑھنا ہے۔ ایک پارہ کہتے اثر کے بعد روز سنایا، اور جس کو سنایا اس کا سنا ضرور ہے، جس کو سناتے تھے اسے کہتے پھر سنا، تم بھی سناؤ۔ اتنی مصروفیت کی زندگی، مگر قرآن سے کیا تعلق؟ میں نے آپ کو رمضان میں سنایا تھا کہ میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک مقتدی کے عیادت کو گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حافظ عبد المنان صاحب رمضان میں 1 نمبر جوتا بڑا لیتے تھے، کیونکہ رات کا قیام اتنا کرتے تھے کہ پاؤں سوجتے تھے، وہ حدیث کے مطابق نا، تو چھوٹے جوتے میں پھر پاؤں نہیں آتے تھے، بڑا جوتا لیتے تھے۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ حافظ عبدالسلام صاحب ساتھ ہی ہوتے تھے، ایسا دن بھی ان پہ آتا تھا کہ 10 پارے وہ حافظ صاحب کو سناتے تھے ایک دن میں، حافظ صاحب 10 پارے ان کو سناتے تھے۔ سارا دن ہی رمضان میں سب کام چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، رات کو قرآن، دن کو قرآن، 10 پارے اور 5 پارے منزل سنانا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ میں حافظ بن گیا تو مجھے کہتے تھے 5 پارے مجھے سنانے روز۔ منزل کتنی سنانی؟ 5 پارے۔ کہتا ہے آگے میرا بیٹا زید، ان کا پوتا حافظ صاحب کا، جب تک وہ پارا نہیں سناتا تھا جیل میں بیٹھے تھے، قید میں تھے، پرچی لکھ کے دیتے تھے اس کا پارا پکا ہے تو قاری اگلا پارا یاد کروا سکتا تھا۔ جب تک حافظ صاحب سے پکا نہیں ہوتا تھا پوتا اگلا پارا شروع نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے کہ میرا عبد الرحمان بھائی کہتے 5 پارے روز میرے سنتے تھے۔ پھر مصروفیت ہوئی تو ایک شاگرد کو کہنے لگے میں تمہارا وظیفہ لگا دیتا ہوں، میں تمہیں پیسے دیا کروں گا، میرے بیٹے کے 5 پارے روز سنا کرو۔ وظیفے تو ہم نے بھی لگائے ہیں، میتھ پڑھانے کے، سائنس پڑھانے کے، بیولوجی پڑھانے کے، کیمسٹری پڑھانے کے، ویگن کے خرچے دیتے ہیں، اسکول کی فیسیں دیتے ہیں، ایگزامز کے پیسے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بچوں کے وظیفے اس بات پہ لگیں کہ میرے بچوں سے 5 پارے قرآن سنا کرا روز۔ کہتے ہیں ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگی، ایک طالب علم کی ذمہ داری لگی کہ عبد الرحمان کے 5 پارے روز سننے ہیں، میں تمہیں وظیفہ دوں۔ تو کہتے ایک پارا سناتے تھے روز۔ یہ محرم آیا، یہ جو اب تو ہم بالکل آخری سال میں آگے، سال شروع ہوا، کہنے لگے عمر کافی ہو گئی، اب 3 پارے نہ روز کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس سال میں کوئی دن ناغا نہیں ہے جس دن 3 پارے اثر کے بعد نہ سنائے۔ بھائی جن لوگوں نے دین کا کام کیا، جن کو لوگ پڑھتے ہیں، جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم جیسے تو روز آئے اور روز گئے، نہ ہمارے آنے سے دنیا کو کوئی فرق پڑا، نہ شاید ہمارے جانے سے کوئی دنیا کو فرق پڑے گا۔ یہ تو جن لوگوں نے حافظ صاحب کا جنازہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کمائی کیا ہوتی ہے، دنیا میں محبت کیا ہوتی ہے۔ جیل میں رہ کے بھی کیا محبتیں کما گئے۔ کہنے لگے حافظ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دے دیا، جیل میں قید میں، یہاں تو 2 دن بندے اندر نہیں جاتے تو چنگرے مارتے ہیں، سالوں کی قید ہے، اور امیر صاحب سے آ کے کہہ رہے آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے ٹائم کا بندوبست کر دیا، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں۔ لکھتے تھے پینسل سے، کچی پینسل سے۔ کسی نے کہا سب پینسل لکھا کریں، کہتے ہیں ورقہ ضائع ہوتا ہے، تصحیح کرنی ہوتی تو ریزر سے مٹا لیتا ہوں پھر لکھ لیتا ہوں، اس سے پھر بچت ہو جاتی، ورقے ضائع نہیں ہوتے، تصحیح کرنی آسان ہے۔ ان کے بچے بتاتے ہیں تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، فجر پڑھ کے کبھی نہیں سوئے، فجر کی نماز پڑھتے۔ جائیں مرید کے مسجد والوں سے پوچھیں، 92 میں آئے تھے، 27 سال جماعت کرائی ہے مرکز طیبہ مرید کے میں،
کہتے ہیں شاید ہی کوئی بیماری ہو، وجہ ہو تو جماعت سے لیٹ ہوئے، کبھی لیٹ نہیں ہوئے۔ اور ہمیشہ کہتے تھے، میرے جیسے سے بھی کہتے تھے، جو اذان سن کے مسجد میں آئے گا وہ تحیت المسجد بھی پڑھے گا، اور جو گھڑی دیکھ کے آئے گا وہ 2 رکعت بعد میں پڑھے گا، 2 امام کے ساتھ پڑھے گا، 2 اٹھ کے پڑھے گا۔ ہم جیسوں کا یہی حال ہے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے کہ 6 منٹ باقی تھے جماعت میں تو ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، کہتے اذان نہیں ہوئی، تو ہم نے کہا کہ 6 منٹ باقی ہیں۔ کہنے لگے جب اذان ہوگی تو پھر منٹ کیوں دیکھتے ہو، وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے جو پہلی صف میں جا کے بیٹھے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اصلاح اپنے بچوں کی کر کے گئے۔ کہتے ہیں وہ کسی ماں کے بچے نہیں جو پہلی صف میں بیٹھے۔ اذان ہو گئی، کہتے ہیں ہمیں زندگی کا معمول بتایا کہ اذان کے ساتھ مسجد میں جانا ہے، گھڑی دیکھ کے نہیں جانا۔ کہتے ہیں ناشتہ کرتے فجر کے فوراً بعد، آدھا گھنٹے کا مطلب آدھا گھنٹہ تھا جماعت کے درمیان اور صحیح بخاری کے درمیان۔ صحیح بخاری پڑھانی شروع کرتے، وہاں سے سیدھا لائبریری جاتے، تفسیر لکھتے، 9:30 بجے لیٹتے، 10 بجے اٹھتے، کبھی الارم نہیں لگایا تھا 10 بجے اٹھنے کے لیے، خود اٹھتے، پھر لکھنا شروع کرتے، اور ظہر سے 10 منٹ پہلے کہتے ہم کوئی عیاشی کریے، عیش کریے۔ آپ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ اذان ظہر میں 10 منٹ باقی، کہتے اب کوئی عیش کرتے ہیں لکھنے سے، کوئی حدیث کی کتاب کھولتے یا حدیث میں موبائل میں سے کوئی حدیث نکالتے، اس کو پڑھتے، اس پہ تبصرہ کرتے، یہ حافظ صاحب کی خوش طبی تھی، یہ حافظ صاحب کی کیا کمال۔ ظہر پڑھتے، کھانا کھاتے، آرام کرتے، عصر کے بعد پھر قرآن شروع۔ اور مجھے بھی ان کے بچوں نے کہا، ہمیں کہا تھا کبھی بتانا نہیں کسی کو کہ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ ہم جیسے بھی ملنے کے لیے گئے، مولوی صاحب ٹھیک ہو، خیریت، پھر اور کوئی گال باتیں نہیں، میں اپنا کام کرنا۔ یہ نہیں کہتے تھے میں جا کے قرآن سناؤں، کیا کہتے تھے؟ میں پھر جا کے اپنا کام کرنا۔ تاریخوں میں آتے، عدالتوں میں آتے، بڑا کچھ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے کیا، کبھی پریشان نہیں، ہتھکڑیاں لگی ہیں، پرزنر ویگنوں میں بیٹھے ہیں، ججوں کے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دیے، دنیا کے بڑے ترین دہشت گرد ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ پریشانی کیا ہوتی تھی؟ او بھائی میرا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے ان چیزوں میں قرآن لکھتا ہوں، میں حدیث لکھتا ہوں، میرا وقت وہاں سے رہ جاتا ہے، میری ترتیب خراب ہوتی۔ تو کہنے لگے 3 پارے سنتے تھے، 3 پارے سناتے تھے روز، عید کے دن بھی 3 پارے سنائے۔ آنکھوں کا آپریشن تھا، ڈاکٹر نے تجویز کیا یہاں سے سرگودے کے آپریشن کے لیے، تو بیٹے سے کہنے لگے کہ آپریشن تو ہو گیا تو ان سے پارے سنا دیں۔ تو آپ کو میں سے جو میڈیکل کو جانتا ہے، آنکھ کا پریشر بنتا ہے تو بلیڈنگ کا اندیشہ ہوتا ہے تو بولنے سے منع کرتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب نے زیادہ بولنے سے منع کیا، 3 پارے سنائیں گے آپریشن کے بعد۔ تو بیٹے سے کہنے لگے تو ہی بیٹے پہرے دار لگ گئے۔ ڈاکٹر نے فارغ کیا تو پنڈی کو چلے گئے، کہتے ہوں تو قرآن سن لائے، کہتے اس دن کے رہے تھے وہ 3 پڑھے، پھر پڑھتے گئے، پنڈی گئے، کچھ ملاقاتیں کی، واپس نکلے، گجرانوالے تک 9 پارے پڑھ دیے۔ کہتے پچھلا بھی پڑھتا ہے، آج دا بھی پڑھتا ہے، کل دا بھی پڑھتا ہے، سفر تو ہم بھی کرتے ہیں روز۔ 1 پارا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ کہتے سرگودا سے پنڈی، پنڈی سے بھی مرید کے نہیں، گجرانوالے آئے تھے، 9 پارے مکمل ہو گئے، جس بیٹے نے سنے وہ مجھے سناتا ہے، کہتا 9 پارے مکمل تھے۔ جو بندہ ملتا اس کو قرآن کی دعوت دیتے۔ مولوی صاحب تفسیر پڑھ رہے ہو؟ میرے جیسے نالائق بھی جانے سے پہلے کچھ پڑھ کے جاتے کہ حافظ صاحب نے سوال کرنا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے علم اور عمل کو اکٹھا کریں، جب ملتے صدقے کی ترغیب دیتے، صدقہ دیا کرو۔ اپنے بچوں کو کہنے لگے کہ خمس دیا کرو، 5واں حصہ اپنی آمدن کا دیا کرو۔ ابھی آخر میں کہنے لگے 8واں حصہ دیا کرو۔ لوگ پوچھتے آپ اتنا صدقے کا کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا وہ خیانت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس نے خود اللہ کے رستے میں دینا ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو حرام نہیں کرتا، وہ اپنے مال کو حلال رکھتا ہے، اس لیے صدقے کی عادت بناؤ، صدقے کی عادت بناؤ۔ ان کے بچے کہنے لگے بھی چند دن پہلے پیسے آئے،
100 ضرورتیں ہوتی، سارے پیسے پکڑا کے ہمیں کہنے لگے جاؤ غریب طالب علموں پہ خرچ کرو، کسی کو کتاب لے دو، کسی کو کپڑا لے دو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ طالب علمی سے کہتے زندگی بھر تلاش کیا کہ کوئی یتیم طالب علم ہے، غریب طالب علم ہے، اس کی پڑھائی خراب نہ ہو، اس کو پیسے دو۔ وہ لائبریری سے بچے کتابیں خریدتے، جب اپنی تنخواہ آتی تو کبھی خزانچی کو اکاؤنٹنٹ کو بلایا نہیں، خود اس کے پاس چلے جاتے، وہ کوئی حساب دس، وہ بتاتا فلاں فلاں بچوں کے حساب ہے، اپنی تنخواہ میں سے ان کی کتابوں کے پیسے دے دیتے کہ بچے پڑھیں، اور لوگوں سے کہتے تھے بہترین صدقہ یہ ہے جو بچوں کو پڑھا دے، یا جب تک پڑھیں گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ ہمارے مفتی قاسم صاحب ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، کہنے لگے میں مرید کے داخل ہوا، بیمار ہو گیا، تو حافظ صاحب ماشاءاللہ، حافظ صاحب کو حافظ صاحب ہی کہہ سکتے تھے، شیخ الحدیث نہیں کو کہہ سکتا تھا، حالانکہ شیخ الحدیث کے استاد تھے۔ کہنے لگے تقریر میں کسی نے کہہ دیا شیخ الحدیث مولانا، تو مائک پہ آئے تو کہتے کتنا ہی اچھا تھا، میرا بھائی کہتا کہ ہاں بھائی عبدالسلام گفتگو کریں گے، مجھے بھی خوشی ہوتی اور میں بات بھی اچھی کرتا، اس نے میرے ساتھ ناموں کے کچھ اور ہی لگا دیا، میرا نام عبدالسلام۔ 3 پارے چھوڑے نہیں، آخری دن بھی پڑھے، آخری دن بھی لکھتے چھوڑ کے آئے۔ عصر کے وقت فوت ہوئے، ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھی ہوئی تھی، جس نماز کا وقت نہیں آیا وہ بھی ادا کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا زندگی بتا۔ کہتے کبھی زندگی میں تاخیر ہی، عصر کے بعد قرآن سناتے، مغرب کے بعد پھر لکھتے، عشاء کے بعد جو کل لکھنا اس کا مطالعہ کرتے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا ہم نے اکثر ہی کتاب یا لیپ ٹاپ ان کے سینے سے اٹھایا، پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، کتاب دل پہ ہی ہوتی تھی، سینے پہ ہی ہوتی تھی، سوتے کا ہم اٹھاتے تھے، رات کو بھی پڑھتے پڑھتے سوتے اور تہجد میں اٹھ کے شروع کر دیتے۔ کوئی دن زندگی کا، عید کا دن بھی چھٹی نہیں کی، میرے جیسے گئے، آپ جیسے گئے، حال احوال پوچھا، ساتھ ہی کام شروع کر دیا، ساتھ ہی کام شروع کر دیا۔ سادہ سی زندگی، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں بیمار ہو گیا، حکمت بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایک بندہ کہنے لگا نبض دیکھیں گے آپ حکیم ہیں؟ وہ کہتے میرا تو سلسلہ، میں کوئی حکیم، فاضل تھے طب میں مگر کبھی اپنے بارے میں بتاتے نہیں تھے۔ اردو میں فاضل، عربی میں فاضل، فارسی میں فاضل، بوستان گلستان یوں پڑھتے تھے۔ صرف یہ نہیں، غالب کو، میر کو، کوئی شاعر آپ دنیا کا کہیں، اقبال ایسے یاد تھا جس طرح کتاب میں لکھا۔ مگر یہ کام آسانی سے نہیں ہوا، اس میں محنت بہت۔ 27 سال ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا، 27 سال آسان نہیں ہوتا۔ الفتح مرکز پیپلز کالونی، کہنے لگے کہ جب میری ڈیوٹی لگائی انہوں نے، حافظ محمد صاحب نے، تو کہنے لگے طرز سے تقریر نہ کرنا۔ گجرانوالہ میں طرز سے تقریریں کرتے تھے لوگ، تم سے اچھا مولوی آ گیا تو لوگ اس کے پاس چلے جائیں گے، سادہ تقریر کرنا۔ کہتے زندگی بھر پھر سادہ تقریر تو کرتے ہی نہیں تھے، صرف آیت بیان کرتے، حدیث بیان کرتے، آیت بیان کرتے، حدیث بیان کرتے، اپنی باتیں کم سے کم۔ 27 سال جمعہ پڑھایا ایک جگہ۔ تو حافظ عبد المنان صاحب سے 10 پاروں کا دور، طالب علموں سے محبت کی بات کر رہا تھا، تو مفتی صاحب کہنے لگے میں بیمار، تو مجھے کہنے لگے کہ کعوہ نا یہ پتی کا ابال کے پیا کرو، تھوڑا سا دیسی گھی ڈالا کرو۔ تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں، میرا یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں یہ کروں؟ کہنے لگے عصر کے بعد گھر آ جایا کرو، میں گھر پلا دیا کروں گا۔ آپ ان کو پرنسپل کہہ لیں، آپ ان کو مسئول کہہ لیں، آپ ان کو چیف ایگزیکٹو کہہ لیں، آپ ان کو شیخ الحدیث کہہ لیں، آپ ان کو محتمم کہیں، جو نام دینا چاہتے ہیں ادارے کا آپ ان کو دے لیں۔ ایک طالب علم کو کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں، میرے گھر آیا کر۔ کہتے کئی وقت تک میں ان کے گھر جا کے وہ کعوہ پیتا تھا، میرے لیے بناتے تھے۔ ایک دن آواز دینے لگے گھر کوئی نہیں، اندر باورچی خانے میں آ جائے، اپنے ہاتھ سے کعوہ بنایا اور مجھے پلا کے کہتے جا چلائیے، خود اپنے ہاتھ سے۔ مسلمانوں واللہ جن لوگوں نے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت دے، علم میں برکت دے، ان کی اللہ تعالیٰ آخرت اچھی کر دے، بڑا کام کر کے۔ حصن المسلم آپ یاد کرتے ہیں، اس کا ترجمہ
بلوغ المرام. مجھے ایک دن کہنے لگے مولوی صاحب میں کی کیتا مینوں پھڑی بیٹھے نے سارے. تو میں نے کہا صاحب آپ نے لکھا ہے ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ جتنے مار کے لڑے گئے، جو کچھ میدان سجے وہ اس فتوے پہ ہوا. ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ سینکڑوں سوال تھے جہاد کے، اتنے سے پمفلٹ میں سب کے جواب دے دیے، ہر سوال کا جواب اس میں نے کہا آپ کی یہ کتاب ہے جس میں لوگوں کو پتہ لگا جہاد کہتے کسے. حصن المسلم، بلوغ المرام، مقالات طیبہ، پھر وہاں سے شروع کرتے کرتے تفسیر القرآن. جب ان سے پوچھتے کہ آپ صاحب یہ تو بڑی آسان لکھی، اس میں تو علماء والی باتیں کم اور عوام کی زیادہ ہیں، تو کہتے میں یہ چاہتا ہوں جس بندے نے مڈل پاس کیا ہے وہ دین سیکھ لے، جو 8ویں جماعت پڑھا ہوا ہے وہ اس تفسیر سے استفادہ کر لے گا. آج حافظ صاحب کی پوسٹیں شیئر کرنے والے بہت ہیں، ان کی تفسیر پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ان کی تفسیر پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اور علم ذوق کی بات ہے، اس طرح نہیں ہوتا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عبداللہ بن انیس کے پاس گیا 1 مہینہ سفر کر کے صرف ایک حدیث کے لیے، جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے ایک ایک حدیث کے لیے، اور جن کے موبائل میں لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے، میرے موبائل میں بھی آپ کے بھی سارا کچھ کھلتا ہے اس میں، سوائے حافظ صاحب کی تفسیر موبائل میں بھی ہے. ان کی یہ دونوں جلدیں کون سی فتح الاسلام کی، صحیح بخاری کی شرح کی، موبائل میں بھی ہیں. مگر ہمارے پاس فیس بک کے علاوہ کسی کتاب کا کوئی وقت، واٹس ایپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں. اپنے بچوں کو بنا گئے. بچہ کہتا ہے ایم فل کیا میں نے، اتنے پریشان میرے ایم فل کے اوپر، ہمارا بچہ تو ایم فل کر جائے ہماری زمین پہ پاؤں نہ لگے. کہتے میں پریشان ہوں کہیں تم نوکری نہ شروع کر دو، میں نے تمہیں دین کے لیے کھڑا کیا، دین کے لیے. ایک بچے کو فجر کی نماز کی امامت پہ لگایا، 2 چھٹیاں کر کے کہنے لگے اتنا مجھے ڈانٹا اس بات پہ. کہتے اگر تیری تنخواہ لگی ہوتی تو چھٹی نہ کرتا، اعزاز بھی تو کوئی چیز ہوتی، تجھے اللہ نے اعزاز دیا کہ تو لوگوں کا امام بنتا ہے، تو اعزاز کو نہیں پہچانتا، تیری تنخواہ لگی ہوتی تو چھٹی نہ کرتا. صاف بات سیدھی کرتے، موقع پہ ایک لمحے کی. میں کل پڑھو پرسوں ایک پڑھوں، کیا لوگ تھے واللہ. مرید کے سے فیصل آباد کا سفر کیا اپنے شاگرد کے پاس، ان کے کمرے میں گئے تو طالب علموں نے بتایا وہ اوپر پڑھا رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں کمرے میں، ہم بلا کے لے کے آتے ہیں، شاگرد ہے اپنا. کہنے لگے کہ نہیں وہ کلاس چھوڑ کے آئے گا، طالب علموں کو حرج ہوگا، میں اوپر جاتا ہوں. کلاس روم میں گئے، اپنا مسئلہ ایک دینی مسئلے کی بحث کے لیے اپنے شاگرد کے پاس گئے اور ان سے وہ مسئلہ پوچھا، واپس آ گئے. ایک ایک مسئلے کے لیے سفر. ایک آدمی نے لکھا کہ میں صحیح بخاری مسودہ تیار چھپنے کو گیا، میں نے کہا آپ اس میں اتنا اضافہ کر دیں، ساری روک دی. کہتے ساری پڑھ کے بتاؤ، جو تم اس میں خیر کہو گے میں ڈال دوں گا، میں نے پریس میں رکوا دی ہے، جب تم اوکے کرو گے پھر. کہتے میں نے 7 دن میں پہلی جلد پڑھی، پھر کچھ بھی نہیں نکلا. کہتے 7 دن میرے ایک مشورے کے لیے حدیث رکی رہی. ہمارے تو چند بندوں کو علم مل جائے. مسلمانوں فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ڈر لگتا ہے، یہ عربوں میں نا ایک محاورہ ہے، موت العالم موت العالم. عالم کی وفات جہان کی وفات ہے. قوموں کی رہنمائی علماء کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علامت قیامت کی علامات میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہر جگہ ظاہر ہو جائے گی، شراب اعلانیہ پی جائے گی اور زنا عام. پہلی بات جو کی جائے گی قیامت کی علامتوں میں علم اٹھا لیا جائے گا. جہالت ظاہر ہو جائے گی، ہر طرف جہالت کی باتیں ہوگی. ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو لوگوں کے سینوں سے نہیں چھینے گا، لوگوں کے دلوں سے علم نہیں اٹھائے گا. علماء کی وفات ہوگی، اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے دے گا. اور جب عالم فوت ہو جائیں گے
تو بغیر علم کے لوگوں سے لوگ سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے ان سوالوں کا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی۔ آج یوٹیوب پہ وہ علم والے جن کے پلے کو علم نہیں، ہمارے بحث کرنے والے وہ ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں۔ حافظ صاحب کو جب جو بندہ ملا ایک نصیحت کرتے تھے، او اللہ کے بندے پڑھتا ہے، کتاب پڑھ، کتاب پڑھ۔ میں نے آپ سے کہا، کہتے تھے گھر کا جانور بیچ کے بھی اگر تم سے کچھ ہوتا ہے کر لو، یہ پانی لینا اس ندی سے، اس میں بہ نہ جانا، ہر وقت ہی موبائل۔ ہمیشہ لوگوں سے کہتے تھے اس کو ضرورت کے مطابق، اس کے قائل تھے۔ میں نے کہا ہر چیز، ایک دوائی میں کھاتا تھا بہت عجیب و غریب، بیمار تھا میں، ہر کوئی مجھے تو آپ سے مجھے کہنے لگے اور جتی پا کے ترنا ہے۔ میں کہا اچھی چیز ہے، میں نے کہا پتا ہے، کہتے چنگی نہیں مگر تو ترے پھر نہ پا کے، دوائی بھی اچھی نہیں ہے، اگر تمہارا سفر جاری رکھے تو کھا لیا کرو۔ نہ ایلوپیتھی سے اختلاف کرتے تھے، نہ ہومیوپیتھی سے کرتے تھے، نہ طب، ہر خیر کی چیز آپ کو بتاتے تھے، ہر موقع پہ نصیحت کرتے۔ واللہ ہمیں اللہ تعالیٰ تو، اور پھر یہ باتیں نہیں، ہمارے ایک بہت سینئر ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، عبد القدوس سلفی صاحب، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے حافظ صاحب کا درس رکھ لیا 90s میں، شروع میں ملتان میں، تو واپسی پہ ٹرین پہ آنا تھا عوام ایکسپریس پہ، تو وہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی، ویسے بیٹھ کے ٹرین میں مجھے ایک سیٹ مل گئی۔ میں حافظ صاحب سے کہوں کہ آپ بیٹھیں، کہنے لگے یہ تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ پورا سفر ملتان سے لاہور کھڑے ہو کے کر دیا اپنے ساتھی، کہتے ہیں آج بھی مجھے اس کی شرمندگی نہیں جاتی کہ حافظ صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں سارے سفر بیٹھا رہا اور پورے سفر میں ملتان سے لاہور تک آپ سب کھڑے رہے۔ کوئی ہے جو آج علماء میں یہ کر لے؟ میں تو نہیں کر سکتا، ہم تو ہیں بھی نہیں علماء، ہمارے تو ویسے ہی مسئلے بڑے خراب ہو گئے۔ تو میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں خیر دے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں کام لیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، کہ جو ان کے پاس علم تھا وہ اس کو لکھ کے چلے گئے، جیل میں بھی لکھ کے گئے، جنازہ بھی جیل سے اٹھا، اور جنازہ ایسا تھا کہ رشک آئے کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، یہ دعائیں مجھ پہ پڑھی جاتی، اور وہ علماء جن کا جنازہ پڑھوانے کے لیے لوگ درخواستیں کرتے ہیں وہ لائن میں کھڑے تھے، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے کے لیے۔ زندگی میں کیا ہوا یہ اہم نہیں ہے، جنازے کے وقت دعا کرنے والے کون تھے یہ اہم ہے۔ اپنے جنازے کی صفیں درست کر جائیں، اپنے جنازے کے لیے کوئی بندے تیار کر جائیں، اور وہ علم کے ساتھ ہو، پھیلایا ہی کام کیا ہے۔ دنیا کی کوئی سادہ سے مکان میں رہے، سادہ کپڑے پہننے، پلاسٹک کے جوتے پہنتے تھے، نہ کبھی کھانے میں تکلف کیا، نہ کبھی تقریر میں تکلف کیا، نہ کبھی بولنے میں تکلف کیا، سادی زندگی گزاری۔ مگر علم اتنا ہے کہ کوئی جو پڑھے گا اس کو معلوم ہوگا۔ اگر کوئی حافظ صاحب سے محبت کرتا، فائدہ چاہتا ہے تو ان کو پڑھے، ان کا صدقہ جاریہ بنے، وہ اپنی اولاد کو بنا گے ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، ایک اس کا صدقہ جاریہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کو کریں، ایک اس کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایک اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اب سب سارے کام کر کے؟ ہزاروں شاگرد ہیں دنیا میں جو ان کے کام کو، درجنوں مدارس ہیں، جو میٹنگ ہوتی پہلی بات انہوں نے کرنی ہے میر صاحب سے، ان سے پوچھیں بچے اس مدرسے میں کیوں نہیں داخل کراتے، یہ مدرسوں کا خیال کیوں نہیں کرتے، یہ بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھاتے۔ اور جہاد سے ایسی محبت، مدرسے بنائے علم کے لیے، عالم بھی بنائے، مفتی بھی بنائے، اور شہداء اور مجاہد سب سے زیادہ نکلے تو کس کے پاس سے؟ حافظ صاحب کے پاس۔ خود ہفتوں ہفتے پہاڑوں پہ گزارتے، بڑھاپا ہو کچھ ہو پہاڑوں میں زندگی، سارے اپنے اساتذہ کو لے جاتے، پہاڑوں پہ رہیں گے، سارے اپنے طالب علموں کو بھیج دیتے کہ نہیں رمضان کی چھٹیاں میں کوئی صرف نحو کا دورہ نہیں کراؤں گا، یہ دن چھٹی کے ہیں، یہ مجاہدین کے ساتھ گزرے گے۔ جہاد سے اتنی عقیدت، اتنی محبت، اور دنیا کی جب بات کرتے کہ اس دنیا کی حیثیت ہی نہیں۔ ہم کل پرسوں امیر صاحب پوچھے ان کے بچوں سے کہ کوئی قرض ہے، کہنے لگے آپ سب کبھی لیا ہی نہیں تھا، قرض کبھی لیا ہی نہیں تھا،
मैंने एक नशिस्त करवाई तो मैंने कहा आप सब बच्चों को ना दयानत अमानत पे तकरीर करें, हमारा ये लोग आए। कहने लगे कि मैं करियाने की दुकान पे उधार लेने लगा, तो मेरी तनख्वाह से ज्यादा बिल बन गया, क्योंकि वो उधार वाला बंदा ज्यादा ले लेता है। मैंने 1 महीना उधार लिया, उसके बाद नकद ही लिया कि जितने पैसे होंगे उतना करूंगा, फिर जिंदगी में कर्ज नहीं लिया। ये बात मैंने उनके कान से सुनी। और हम में से कितने लोग हैं कि आज मर जाए तो कितना कर्ज है हमारे ऊपर। आज हमें मौत आ जाए तो हम में से कितने लोग मकरूज हैं अपनी औलाद के लिए, वो औलाद को दीन दे के चले गए, कुरान दे के चले गए। ऐसा अजबर कुरान माशाल्लाह, सोते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुरान पढ़ रहे और पूरा पढ़ी जा रहे। हदीस का काम, तफसीर का काम और साथ कुरान की तिलावत छूटी नहीं। नमाज नहीं, नमाज से पहले पहुंचना। तो अल्लाह ताला उनकी ये खैरें हमें अता फरमाए, हम इस रास्ते पे चलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबी कहते हैं अपनी सुर्ख चादर के ऊपर टेक लगाई थी मस्जिद नबवी में। एक आदमी आया, क्या किस लिए आए हो? कहा मैं दीन के इल्म के लिए आया हूं। कहा तेरा आना खुश आमदीद हो, तुझे खुश आमदीद हो। फरिश्ते ढांप लेते हैं, अपने परों का साया करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं, हत्ता के आसमान, पहले आसमान तक आ जाते हैं जो दीन के इल्म के लिए आया। किसी ने 2 आदमियों का तस्करा किया, एक इबादत गुजार है, एक आलिम है। फरमाया आलिम के ऊपर, आलिम की आबिद के ऊपर ऐसे फजीलत है जिस तरह तुम में से कोई अदना आदमी उस पे मैं अफजल हूं, इस तरह आबिदों पे, इबादत वालों पे आलिम फजीलत है। फरिश्ते उनके लिए, जमीन आसमान की सारी मखलूक उनके लिए, बिलों में चींटियां और समंदरों में मछलियां इन खैर के इल्म फैलाने वालों के लिए दुआए खैर करती। अल्लाह ताला हमें इसका मुस्तहिक बना दे। अबू दरदा कहते हैं मदीने से एक आदमी रज़ी अल्लाह तआला दमिश्क मेरे पास आया। मैंने कहा किस लिए आए? कहता मैं आपसे एक मसला पूछने के लिए आया। मैंने कहा कोई और बात तो नहीं? कहा नहीं। कहा कि कोई तिजारत का? नहीं, मैं सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया हूं मदीना से दमिश्क। तो उसको फिर बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आलिम को आबिदों पे ऐसे फजीलत है जिस तरह चांद को सितारों पे। फरिश्ते इनके ऊपर, इनके लिए पर बिछाते हैं, मछलियां, चींटियां और मखलूकात इनके लिए दुआए मगफरत करती हैं। और अंबिया के वारिस उलमा हैं। अंबिया के वारिस कौन है? उलमा है। और नबी कभी दिरहम दिनार नहीं छोड़ के जाते, वो इल्म छोड़ के जाते हैं। और जिसने उनके इल्म में से विरासत पाली उसने हक अदा कर दिया। हम अपने बच्चों के लिए और अपने के लिए पैसों की विरासत तो छोड़ के जा रहे हैं, खुशकिस्मत होंगे जो नबी की विरासत पाए, वो दीन का इल्म है। अल्लाह ताला हाफिज साहब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की जो खैर थी हमें अता फरमाए, जो उनकी खताएं थी अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला उनका इस तरह इस्तकबाल करे जो उसके शायान शान है, और जिस तरह अपने बरगुज़ीदा बंदों का वो इस्तकबाल करता है, और जो काम वो कर गए हमें उसे संभालने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा वमा अलैना इल्लल बलाग। हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं जिसने 28 मई को हमें तौफीक अता फरमाई कि हम पाकिस्तान की मजबूती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, इत्तेहाद के लिए, मुंतशिर कौम को मुज्तमे करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद कर सके। ये सब अल्लाह की तौफीक से। और फिर हम आप भाइयों का और उन सारे भाइयों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने इसके बंदोबस्त किए, जिसने इनके लिए दुआएं की, जिन्होंने इसके लिए अल्लाह से मदद और रहमत मांगी। ये सब अल्लाह के फजल और मदद से हुआ। और ऐसा हुआ कि शायद लाहौर की तारीख में ऐसा प्रोग्राम किसी ने न देखा। तो अल्लाह ताला इसकी खैर हमें अता फरमाए। तो अमीर साहब का ये पैगाम था। कल से अय्याम बीस शुरू हो रहे हैं। आज 12 तारीख है जुल्क़ादा की, और कल 13, 14, 15 शुरू हो जाएगी। तो जो जिसको इस्तिताअत हो वो 3 रोजे रखे। तो ये तो वैसे भी ये बहुत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये रोजे छोड़े नहीं। तो इंशाल्लाह ये रोजे रखने भी हैं और इसको शुक्र के लिए भी बनाना है। तो मजीद ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन वहां पे गई हैं और बड़ी तल्ख बातें वो कर रही हैं। हम तो असीरी भुगत रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे यहां गिरफ्तार हैं और वहां भी जो गिरफ्तार हैं उन्हीं के लिए। तो हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह के वास्ते इसके में किरदार अदा करना चाहिए। जो पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं इसके ऊपर भी रिव्यू करना चाहिए
اور جو وہاں گرفتار ہیں ان کی آزادی کے لیے بھی پورا اثر و رسوخ اور پورے معاملات طے کرنے چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں فاروق، ان کی والدہ محترمہ جہاد کے ساتھ بے پناہ محبت کرتی